ہمارے استاد فرماتے تھے، بہت بڑے فیلسوف تھے، کہ خوشیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں اور دکھوں، دردوں، رنجوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی روح کی قاتل ہوتی ہیں، اور بعض ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان کی روح کو سیکل کرتی ہیں، انسان کی روح پرواز کرتی ہے ان خوشیوں کی وجہ سے۔ اور بعض درد، رنج اور غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کے قاتل ہوتے ہیں، اور بعض دکھ، درد اور رنج ایسے ہوتے ہیں جو اس کے انسانی درجے اور مقام کو بلندتر کرتے ہیں، اسے رشت و کمال دیتے ہیں۔ میں فعلاً دکھوں، دردوں، رنجوں کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، بعض دکھ، پریشانی، رنج، تکلیف، غم، انسان کوئی جرم کرنا چاہتا ہے، رشوت لینا چاہتا ہے، نہیں لے پاتا، نہیں ملتی اس کو، پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ یہ پریشانی، ناراضگی، یہ افسوس انسان کی روح کا قاتل ہے، اسے مقام انسانیت سے گرا دیتا ہے۔ ایک وہ دکھ، درد اور رنج ہے، ہر انسان کے دل پر غبار غم ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا ہے، وہی اس کے لیے اس کی شخصیت کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ بعض دکھ، درد، رنج ایسے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ جب کسی پر ظلم ہو اور وہ پریشان ہو جائے، وہ تڑپ اٹھے۔ جب کسی کا حق مارا جائے، تڑپ اٹھے۔ جب کسی سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے، تڑپ اٹھے۔ جب انسانوں کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں، وہ تڑپ اٹھے۔ ناانصافیوں کو دیکھے، تڑپ اٹھے۔ جب رول آف لا کی پامالی کو دیکھے، تڑپ اٹھے۔ پوری دنیا کے اندر، تمام ادیان میں، تمام ملل میں، اقوام میں، رائٹ ٹو لیو ایک مسلمہ حقیقت ہے، زندہ رہنے کا حق ہر کوئی مانتا ہے۔ لیکن طول تاریخ میں قانون کے قاتل اور انسانوں کے بنیادی حقوق کے قاتل، بے رحم لوگ، یہ ظلم اور جبر کرتے آئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے رہے ہیں، اور وہی طول تاریخ کے اندر، ساری تاریخ کے اندر، اس تاریک ماحول میں، ظلمتوں کے ماحول میں، ظلمت کدے میں نور امید بن کر روشنائی دیتے رہے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین بن گئی ہے جہاں ہر طرف درد ہیں، دکھ ہیں، رنج ہیں، اور ایک ایسا خوشیوں کا قاتل ٹولہ، قانون کا قاتل ٹولہ، ظلم اور فساد برپا کرنے والا گروہ دیدہ دلیری کے ساتھ سب کے سامنے ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس پر فقط یہ نہیں کہ شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ انہیں مقدس نام بھی دیتا ہے، مقدس عناوین بھی دیتا ہے۔ ہمیشہ رہا ہے کہ مجرم لوگ، ظالم لوگ، قاتل لوگ، فرعون صفت لوگ اچھے نام کے ساتھ لوگوں کو ان کا استحصال کرتے ہیں۔ لہذا جو غزہ میں ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے، ہر طرف ظلم ایسے ہی ہوتا ہے، تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے۔ پاکستان میں آئے کرپشن ختم کرنے کے لیے۔ کون لوگ؟ جو کرپٹ کلب کا حصہ ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، وہی نسل ہے جہاں پر کوئی بھی آدمی جو عدل و انصاف کی بات کرے وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمیشہ کرپشن کے جو تعفن ہے اس میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ارشد شریف شہید سچ کہہ رہا تھا، حقیقت بیان کر رہا تھا۔ ان کا ایک پروگرام تھا، وہ کون تھا جو ظالموں کے چہرے سے نقاب اتار رہا تھا، اور ہمیشہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ کو یہ ظالم لوگ برداشت نہیں کرتے، اور ان کا مقابلہ صبر اور ہمت سے ہی ہو سکتا ہے، امید کا چراغ جلانے سے ہو سکتا ہے۔ آج کا یہاں کا پروگرام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ارشد شریف کو نہیں بھولے، لیکن ارشد شریف کا راستہ بہت اہم ہے، اس کا سفر بہت اہم ہے، اس کا ہدف اور مقصد بہت اہم ہے۔ وہ ان کے مقابلے میں اٹھا تھا جن کی شکل و صورت آپ کے سامنے ہے ابھی، کہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے قاتل اور ظلم و ستم کرنے والے، اندھیروں کو رواج دینے والے،
قاتل صفت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ ان کے خلاف اٹھا تھا، وہ پہچان چکا تھا ان کو. لہذا اصل یہ ہے کہ ارشد شریف کے راستے کو آگے بڑھایا جائے، ہم اس راستے پر چلیں. ان کی زوجہ کی محترمہ کی باتیں سنی میں نے. واقعاً انسان جو دل رکھتا ہے اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اس دیش کے اندر جہاں آج تک اس مجرم جو اشرافیہ پر مسلط ہے، اس کا ہر قتل کہتے ہیں اندھا قتل ہے، ہر قتل اندھا قتل. یہاں پرائم منسٹر بھی قتل ہوئے، شخصیات قتل ہوئی، لیاقت علی خان قتل ہوئے، قائد اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی مشیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا. اگر اس ظلم کے خلاف خاموش رہیں گے تو پھر کل ہماری باری بھی آئے گی. اور جو خاموش رہتے ہیں ان کا نام مخالفوں میں نہیں، قاتلوں کے حامیوں میں ہوتا ہے. چپ رہنا بھی جرم ہے، سکوت بھی جرم ہے، خاموش رہنا جرم ہے. ہمیں ان کے خلاف بولنا ہوگا، حق اور حقیقت کو سامنے لانا ہوگا، ان کے چہرے سے نقاب اتارنے ہوں گے. ہمیں ان کو بتلانا ہوگا کہ تم جیت نہیں سکتے ظلم کر کے. ظلم کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ ہارے گا. شرط کیا ہے؟ کہ لوگ ان کے مقابلے میں اٹھے، میدان خالی نہ چھوڑے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن اس پاکستان میں ضرور رول آف لا ہوگا، آئین کی سپریمیسی ہوگی، لوگوں کو ان کے حق ملے گا، فنڈامنٹل رائٹس ہوں، سیول رائٹس ہوں، بنیادی انسانی حقوق ان کو ملیں گے. یہاں کوئی خوف میں پرورش نہیں پائے گا، ہراس نہیں ہوگا. اس کو عقیدے کی بنیاد کے اوپر، اس کو نظریے کی بنیاد کے اوپر جیلوں میں نہیں دکھیلا جائے گا، اس پر ظلم و ستم نہیں ہوگا. وہ دن آئے گا. شرط کیا ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم تلاش کریں. اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے. اللہ بیٹھے رہنے والوں کی مدد نہیں کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے جو اٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے دوڑنے والا فرعون بھی اسی نیل میں غرق ہو جاتا ہے جہاں سے وہ پار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی فرعون اسی نیل میں غرق ہوں گے جہاں سے یہ امت اور یہ ملت اور یہ قوم اور یہ پاکستانی عوام نکلیں گے انشاءاللہ. شکریہ آپ سب کا.